مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ ومقصودہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت شوق ذوق کے ساتھ بارگاہ آقا کریم رحمت للعالمین میں ہدیہ درود و سلام بواضح بلند پیش فرمائیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ لوٹ لو لوٹ لو رحمت دو عالم لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و اعظم اسمہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت حضرت آقا کریم رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گورباد میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج عظیم الشان درس صراط مستقیم میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، جس کے اندر میں اور آپ سب حاضر ہیں۔ آج درس صراط مستقیم کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے شب برات کی حقیقت۔ سبحان اللہ۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر مختصر سے وقت کے اندر ہم اپنا یہ سبق مکمل کریں گے۔ دل سے دعا کیجیے رب ذوالجلال مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو دور دراز تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات یہ بہت ہی عظمتوں والی رات ہے، اور ہزار مہینوں سے افضل رات ہے۔ سبحان اللہ۔ ہزار مہینے اگر کوئی بندہ عبادات میں گزار دے اور دوسری طرف کوئی بندہ شب برات کی رات کھڑا ہو کر دو نفل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ادا فرمائے خلوص نیت کے ساتھ، تو جس نے ہزار مہینے عبادت کی اس کی عبادت سے اس بندے کو جس نے دو نفل پڑھے ہیں شب برات کو اسے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس رات کو اس قدر مقام اور مرتبے عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال نے اس امت کو
جو کہ آخری امت ہے، بے شک حق حق بہت شانوں سے نوازا اور بہت مقامات سے سرفراز فرمایا۔ بے شک رب ذوالجلال نے اس امت کو جو خاص راتیں عطا کی ہیں، ان خاص راتوں میں سے شب برات بھی ایک خاص رات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق حق بعض لوگ اس رات کو میلے کی شکل دینا چاہتے ہیں، وہ اس رات کو میلے جیسا ماحول دینا چاہتے ہیں، پٹاخے چلا کر اور رسم و رواج پیش کر کے، حالانکہ یہ اتنی مقدس رات ہے کہ اس کے ادب کو پامال کیا جاتا ہے، پٹاخے چلائے جاتے ہیں اور بہت سے کام ہیں جو آپ سب کے علم میں ہیں۔ ایک تو وہ فرقہ ہے جو اس رات کو میلے کی شکل دینا چاہتا ہے اور امت مصطفیٰ کو عبادت سے ہٹا کر وہ ہندوؤں جیسی رسم ادا کرتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ رات جو آپ عبادت کرتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ استغفر اگلے دن کا آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی مسجدوں کو تالے لگے ہوتے ہیں، وہ اس رات کو عبادت والی رات نہیں سمجھتے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صرف یہ بدعت ہے، شرک ہے، اگلے دن کا روزہ بھی شرک ہے اور بدعت ہے، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ بے شک امت کو انتشار میں ان لوگوں نے وہ اپنا لٹریچر چھاپ دیتے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمان جب پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو خود آنکھوں سے پڑھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، زبان سے پڑھا ہے، میں کیسے مان جاؤں کہ یہ رات عبادت والی رات ہے، میں کیسے تسلیم کر لوں؟ حالانکہ ان کا یہ لٹریچر جھوٹ پر مبنی ہے، اس میں کوئی سچی بات نہیں۔ اگر یہ بات ہو، وہ سچے ہوں، تو پھر رب قرآن میں راتوں کا ذکر فرما رہا ہے، بے شک سبحان اور اللہ۔ ہم نے آپ کو راتیں دی۔ بے شک پھر ایک اور مقام پر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میری بارگاہ کے اندر ان کا مقام مرتبہ زیادہ ہے جو رات کو، نفس رات کو میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اب جھوٹ پر ہے۔ آئیے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، دل سے دعا کیجیے رب ذوالجلال ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ بعد کی رسومات ہیں یا بریلویوں نے گڑھا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بر صغیر کے علاوہ کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا، وہ ایسا نہیں کرتے، وہ رات سوئے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی بات ان کی سچی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری لکھنا شروع فرمائی تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا سبحان اللہ، اور وضو کر کے حدیث کو لکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حدیث لکھنے سے پہلے نہ تو کسی صحابی نے وضو کیا تھا، نہ غسل کیا تھا، اور نہ دو نفل پڑھے تھے۔ امام بخاری نے جب بھی حدیث لکھنے کے لیے قلم اٹھانے کی نیت کی تو پہلے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد دو نفل پڑھے، پھر حدیث کو لکھا۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری پر اب کیا فتویٰ لگے گا؟ نہ یہ صحابہ کا عمل تھا، نہ تابعین کا عمل تھا، یہ تو عمل شروع ہی امام بخاری نے کیا۔
بے شک کیوں شروع کیا؟ اس لیے شروع کیا کہ صحابہ کے سامنے تھے سرکار، بے شک سبحان اللہ، وہ غسل نہ بھی کریں تو چہرہ بدوہا سامنے تھا، سبحان اللہ، وضو نہ بھی کریں تو سرکار کا چہرہ سامنے تھا۔ لیکن آج کئی صدیاں بیت گئیں، کئی صدیاں گزر گئیں، ہمارے سامنے سرکار کا چہرہ نہیں ہے۔ بے شک ہم وضو کریں، غسل کریں، نفل پڑھ کر جب حدیث مبارکہ لکھیں گے نا تو ہو سکتا ہے سرکار آ جائیں۔ سبحان اللہ، اس لیے ان کو یہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بے شک ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا لباس بھی پاک رکھیں، بے شک دماغ بھی پاک بے رکھیں، شک عقل سوچ بھی پاک بے رکھیں، شک تو پھر سرکار کا چہرہ سامنے آئے گا۔ اچھا۔ تو جن کے سامنے سرکار کا چہرہ تھا ان کے ذہن میں سوائے سرکار کے حسن کی اور کوئی بات نہیں تھی۔ نہیں، بے شک صرف ایک ہی ان کے سامنے جلوہ تھا، وہ جلوہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ تھا۔ بے شک سبحان اللہ، اس رات کے 4 نام ہیں۔ اس رات کو برکت والی رات بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، بخشش والی رات بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، رحمت والی رات بھی کہا جاتا سبحان ہے۔ اللہ۔ اچھا، اس کا نام ہے شبان، اس مہینے کا نام ہے۔ بے شک اور اس کی نصف مہینہ جب گزر جاتا ہے، آدھا مہینہ، جی، تو پھر اس کی رات عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب اسے شب برآت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، برآت لفظ اصل ہے برآت، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں شب برات۔ اب برات میں اور برآت میں فرق ہے۔ بے شک برآت عربی کا لفظ ہے، برات اردو کا لفظ ہے۔ اصل لفظ ہے شب برآت، سبحان اللہ، شب برات، اردو کا لفظ ہے شب برات۔ جی ہم یہ کہہ دیتے شب برات، برات نہیں برآت، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا مطلب ہے نجات والی رات۔ سبحان اللہ، برآت کا کیا مطلب ہے؟ نجات والی رات، مطلب نجات والی رات، نجات والی رات، نجات والی رات۔ اس رات رب ذوالجلال اپنی مخلوق دے اتے کرم فرماندے ہویا بے شک کروڑاں جہنمیاں نو کڈ کے جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اور حضور دی حدیث پاک ہے، سرکار فرمایا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرمائی، فرمایا حضور فرمایا کہ شب برآت کی رات رب ذوالجلال بنی غالب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بنی غالب جڑا علاقہ سی نا، اس علاقے کے اندر بکریاں بہت زیادہ سی، اکثریت بکریاں اس علاقے چ سی، بنی غالب سے، اور کسی بھی اتنی بکریاں نہیں سی ہے، اتنی بکریاں اس علاقے چ سی۔ اس واسطے حضور نے فرمایا کہ بنی غالب کے قبیلے سے زیادہ، یعنی کہ انہاں دے بال ہے نا جڑے، انہاں دے بالاں تو زیادہ رب ذوالجلال دوزخیاں نو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جڑے مخلوق تے زندہ ہے نا انسان، انہاں نو جڑے سچی توبہ کر لین رب انہاں نو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور فرمایا کہ اس رات رب ذوالجلال آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، آسمان دنیا پر آ جاتا ہے۔ رب ان کی ضرورت ہے کہ آن دی نہیں، آسمان دنیا سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ جو آسمان تم دیکھتے ہو نا، یہ ہے آسمان دنیا۔ سبحان اللہ، جو تم نہیں دیکھتے وہ آسمان دنیا نہیں ہے، جو تم دیکھتے ہو وہ ہے آسمان دنیا۔ ہن پہلا آسمان ہے آسمان دنیا، جنوں میں تے تسی دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرمایا یہ کا مطلب کی ہے؟ رب آسمان دنیا پر آ جاتا ہے۔ یہ کا مطلب یہ ہے کہ رب بہت قریب تو ہو کے شب برات نو اپنی مخلوق نو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت قریب، بے شک، اور اتنا قریب فرمایا آسمان دنیا پر آ جاتا ہے۔ رب نہیں آتا، رب دیا خاص تجلیاں آ جاتی ہیں، رب دے خاص کمالات آ جاتے ہیں، رب دی رحمت آ جاتی ہے۔ کتھے؟ آسمان دنیا تے۔ فرما پہلے تے رب 7 آسمانوں تو بھی پتہ نہیں کتھے سی، بے شک اج شب برات دی رات رب نے تینوں کہا کہ میں تیرے قریب ہاں، مانگ بخشش مانگ۔ سبحان اللہ، اولاد نہیں ہے تے اولاد مانگ،
والدین دی صحت یا بھی مانگ بے شک۔ جیڑی چیز دی تینوں ضرورت ہے اج مانگ میں تیرے قریب آیا سبحان سبحان اللہ اللہ یہ شب برات کی رات کا حضور نے فضائل بیان فرمایا دوسرے مقامات پہ حضور فرمایا کہ اس رات رب ذوالجلال امت مصطفیٰ کو جھانک کر دیکھتا ہے سبحان اللہ یہ کہتا جھانک کر دیکھتا ہے ہوں جھانکنا یہ وجود دے نال ہوئے گا بے شک وجود ہوئے گا تو جھانکیا جائے گا نا واہ 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 کیا بات حدیث سے آ گیا کہ رب جھانک کر دیکھتا ہے بالکل رب جان شب برات کو جھانک کر دیکھتا ہے بے شک۔ اور جھانکیا تے اور جھانکے گا نا جنوں کچھ نظر نہ آندی ہوے تے رب دے سامنے تے ہر چیز جھانکیا کیوں اللہ سبحان اللہ یہ بھی حکمت سمجھ نہیں آئی میرا خیال سبحان بھئی رب دے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے رب کو نہیں جھانک کے تے میں ویکھاں گا جب مینوں نظر نہ آئے گی بے تے شک۔ بھئی دیوار بنی ہوے دیوار اونچی ہوے میں دیوار دے پرلی سائڈ تے ویکھنا ہوے تے مینوں جھانکنا پے گا اتھوں دی ہوے رب دے سامنے ہر چیز ہے حضور فرمایا کہ شب برات کی رات رب امت کو جھانک کر دیکھتا ہے ایدی کی وجہ ہے سبحان جھانکن تو مراد کی ہے فرمایا جھانکن تو مراد ہے نہیں کہ رب نو پتہ نہیں تسی کی کر دے جب رب جھانکیا پھر ہو جائے گا جدا وجود ہوئے گا رب واجب الوجود ہے رب تو سوا واجب الوجود کوئی نہیں ہے فرمایا میں تے خالق ہاں لیکن حدیث سے لفظ آئے کہ رب جھانک کر دیکھتا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ رب تینوں بڑا قریب اور رحمت والی نگاہ نال دیکھ رہا ہے سبحان اللہ رب رحمت والی نگاہ دے نال تینوں دیکھ رہا ہوندا ہے رب پورا سال رب نے تینوں اس رحمت نال نہیں دیکھا جس اس رات تک تینوں رب بڑی ہی شفقت نال دیکھ رہا ہوندا ہے سبحان اللہ بڑی کرے تے شفقت ہوندی ہے رب دی کیڑی رات شب برات دی رات پھر حضور فرمایا کہ آسمان دنیا پر رب آ جاتا ہے بے شک بے شک کیوں کہ پہلے آسمان دا جڑا ہے نا مسافت یہ ہے 500 سال دی مسافت پھر دوسرا آسمان پھر 500 سال دی مسافت اور موٹاپا 500 سال دا پھر دوسرا 500 سال دی مسافت یعنی 7 آسمانہ تک 500 سال دی مسافت اور 500 سال دا موٹاپا پھر اگلا آسمان پھر پورا سال رب ذوالجلال تواڈے تو قریب تے ہے اقرب ہے نا لیکن اقرب اپنی رحمت دے لحاظ نہ نہیں اقرب ایتھے ہور لحاظ نہ لیو ایتھے کہتے رب جب شارک سے قریب ہے تو بلی کے پاس کیا لینے جائے رب نہیں سنتا رب سن لیتا ہے ایک کتے نے چبل ماری انہیں کیا قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کیا ضرورت ہے استغفر اللہ سنت کی کیا ضرورت ہے ہن دیکھو مسئلہ حل کرتے ہیں قرآن لقد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین سبحان اللہ اللہ فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب اور روشن نور اتارا بے شک روشن نور اور کتاب اتارا اس نور تو مراد کون ہے حضور دی ذات سبحان اللہ تیرے تے میرے آقا دی ذات اللہ نے اے نہیں کیا قد جاکم من اللہ رسول و کتاب مبین کہ ہم نے رسول اور کتاب تمہاری طرف بھیجے حالانکہ رسول ہی مراد ہے نور تو لیکن رسول نہیں کیا اللہ نے لفظ نبی بھی نہیں کیا لفظ عبد بھی نہیں کیا فرمایا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا ہم نے نور کے ساتھ کتاب دی ہے سبحان اللہ نور کے ساتھ کتاب دی ہے ہن توجہ کرنی ہے تھوڑی جی بس تھوڑی جی فرمایا نور تے کتاب اسی نال دتی اللہ یہ نہیں فرمایا قد جاکم رسول من انفسکم یہ ہو رہا ہے لیکن اللہ نے انہیں کہا کہ میں رسول تے کتاب نبی یا کتاب فرمایا نہیں میں نور دیتا ہے تمہوں ہن کوئی بھی کتاب تسی پڑھنی ہوئے اندھیرے چ پڑھ لاؤ گے نہیں بولو تو صحیح نا نہیں نہ پڑھو گے وہ دے واسطے روشنی دی ضرورت ہے نا نور دی ضرورت ہے نا اللہ فرمایا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا نور بھیج دیتا ہے قرآن پڑھنا ہے تے محمد کریم دی ضرورت پہ جانی ہے سبحان اللہ سرکار تو بغیر تے تینوں قرآن سمجھ نہیں ہونا نہیں ہونا اینو نہیں سمجھ آ نہیں آ سکتا سکتا کیوں نہیں آ سکتا ہن سنت ہے سرکار دی حدیث بے شک قرآن کی ہے اللہ تعالی کلام پاک کلام الہی الہی ہن جڑا سنت تے عمل کرے
وہ ہوندا ہے سنی بے شک تے جے سارے رل کے عمل کرن تے پھر بن جاندی ہے جماعت جماعت بن جائے گی نا جو سارے سنی رل کے عمل کرن گے سبحان اللہ جماعت بنے گی نا پہلے بے شک۔ صحابہ کرام نے سنت تے عمل کیتا بے شک بے شک سارے نے کیتا بے شک سارے صحابہ کی ہوئے سنی جماعت جماعت بنا۔ سنت رسول صحابہ سارے عمل کیتا کی جماعت۔ جماعت اس لیے تے اسی کہنے اہل سنت و جماعت سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اس لیے نا اہل سنت و جماعت سنت سرکار نے دیتی جماعت صحابہ سبحان اللہ اس لیے ساڈا نام ہے اہل سنت و جماعت سبحان اللہ جی جی سلامت کہنا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے سنت کی کیا ضرورت ہے استغفر اللہ اللہ نعوذ باللہ اس کا نام ہی زیادہ ہے میں کیا شو کراؤ اللہ نے فرمایا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین سبحان اللہ فرمایا کوئی بھی کتاب پڑھنی ہوئے نا میں رسول نہیں کہنا واہ نبی نہیں کہنا ہے ایتھے میں نور کہنا ہے کیوں کہ کتاب پڑھنے واسطے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے میرا رسول تے کتاب پڑھنے واسطے تیرے واسطے روشنی بھی ہے بے شک بے شک بے شک ہاں؟ حق حق کوئی شک نہیں پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی تحریر ہوا کی بے شک سبحان اللہ ہون جناب والا آؤ اپنے موضوع حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین سواڈی تھے میری عظیم امی جان بے شک حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایک رات میں حضور نو غیر جانبدار پایا یعنی اپنے بیڑے چ نہیں پایا پر میں رات دا ٹائم سی تے میں حضور نو اپنے گھر چ موجود نہیں پایا تے میں لبن واسطے تر پئی سبحان پر میں جدوں میں تلاش کرنے واسطے تری نا تے میں کی دیکھیا کہ حضور جنت بقیع سی سبحان اللہ بے شک کتے سی جنت البقیع جنت البقیع دے اندر حضور نے اپنا چہرہ مبارک آسمانہ تے جھکیا ہوا سی سیرتان تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان دیکھیا جا کے حضور نال مخاطب ہوئیاں سبحان کہ حضور اج خیر ہے تسی رات نو قبرستان دے اندر اور نصف رات ادھی رات گزر چکی ہے فرمایا کہ عائشہ تینوں نہیں پتا کہ آج شعبان مبارک دی بے شک 15ویں رات ہے اور اس رات رب دے فرشتے بخشش دیاں دعاواں منگ رہے ہیں امت واسطے اور رب بھی آسمانے دنیا تے آیا ہوتا ہے رب دیاں رحمتاں اور برکتاں بے شمار برسنیاں ہوندیاں میں تینوں نہیں پتا عائشہ فرمایا کہ مینوں نہیں پتا حالانکہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ آدھا دین تمہیں سیدہ عائشہ پڑھائے گی سبحان اللہ آدھا دین سیدہ عائشہ سے پڑھنا تم نے سبحان اللہ وہ عائشہ صدیقہ کی کل پتہ نہیں سی فرمایا اللہ و رسولو اللہ جانے جی اللہ کا رسول سبحان اللہ فرمایا اسی جانتے بھی ہوئی ہے نا لیکن سانو حکم نہیں ادب اجازت نہیں دیتا کہ درے سرکار دے سامنے سی کہ یہ سانو علم ہے بے شک نہیں آقا تواڈے سامنے علم نہیں اور کوئی پوچھے گا تے ساریاں گلاں آن گیاں سبحان لیکن کوئی ادب بھی تے ہے نا بے شک ادب و احترام اللہ پھر ایک اور حدیث روایت ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نا اپنے گھر دے اندر ہی شہر تے نا مصلی تے نماز پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ اور نماز پڑھ رہے سجدہ اتنا لمبا کیتا اتنا طویل کیتا سجدہ اتنا طویل کیتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں کہ مینوں محسوس ہو رہا سی کہ حضور دی جسم دے وچوں روح نکل گئی حضور دا وصال ہو گیا سجدہ اتنا لمبا فرماندیاں جدوں مینوں یہ خیال آنا شروع ہو گیا نا میں کافی دیر تو بعد جا کے حضور دا انگوٹھا کھچیا سبحان دیکھا کہ حضور دا وصال تے نہیں ہو گیا انگوٹھا کھچیا جدوں انگوٹھا کھچیا نا حضور نے نماز مکمل کی حضور حرکت کی کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ سمجھ گیا نہیں روح نہیں قبض ہوئی سجدہ بہت طویل سبحان حضور نماز مکمل فرمائی سلام پھیریا سلام پھیرن تو بعد سرکار فرمایا عائشہ تسی نماز سے حرکت کیوں کی تھی حالانکہ نماز سے حرکت کرنی نہیں چاہیے تھی فرمایا تسی حرکت کیوں کی تھی فرمان لگیاں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھیا کہ اتنا لمبا اتنا طویل سجدہ اج تک تسی کدی نہیں کیتا اور میں ڈر گئی سی کہ حضور تہاڈا وصال تے نہیں ہو گیا میں چیک کیتا تہاڈا انگوٹھا کھچ کے کہ حرکت ہے کہ نہیں ہے روح ہے کہ نہیں ہے فرمایا کہ عائشہ تینوں پتہ نہیں آج دی رات کتنی مبارک رات ہے سبحان اللہ کتنی عظمت والی رات ہے کتنی برکت والی رات ہے فرمایا کہ عائشہ اج دی رات ہے شب برات دی رات سبحان اللہ وہ رات ہے کہ جس رات رب کائنات حضرت ملک الموت نو پورے سال جنہاں بندیاں دا وصال ہونا ہے نا مرنا ہے جنہاں نے انہاں سارے دی لسٹ رب شب برات ملک الموت نو دے دے بے شک اللہ حضور فرمایا کہ رب لسٹ دے دیندا ہے بے شک کہ آیا بندے ہن اگلے سال انہاں دا نمبر ہے بندہ گھر بناوندا ہے لیکن انہوں پتہ نہیں ہوندا کہ میرا شمار مردیاں چ ہو گیا آیا میں اس گھر چ رہ نہیں سکدا انہوں علم نہیں بے شک بندہ کاروبار دا سوچدا ہے انہوں یہ نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے شب برات دی رات دا شمار بھی مردیاں چ ہو گیا ہوئے اللہ انہوں علم نہیں بے شک بندہ کہتا میں شادی کراواں گا انج کراں گا یہ کراں گا وہ کراں گا لیکن اگر رب ذوالجلال نے اس بندے دا لسٹ مردے والی لسٹ کی شمار کر دیتا ہویا تے پھر وہ شادی تو پہلے بہت ہو جائے گا لیکن بندے نو علم نہیں حضور فرمایا اس واسطے اس رات میری امت اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرو رب دے بارگاہ دے اللہ اور اس رات پورے سال دے جڑے عمل ہیں نا رب دی دربار چ پیش کیتے جاندے سبحان اللہ فرمایا اس واسطے جدوں تسی رات نو عبادت کرو گے نا پورا سال تہاڈا گناہاں چ گزریا رب دا حکم نہیں منیا سرکار دا حکم نہیں منیا لیکن فرمایا اس رات آ کے اپنا وقت ضائع نہ کرو فضول گلاں نہ کرو فضول ادھر دیاں دنیا گلاں نہ مارو بلکہ یا درود پڑھو یا رب دا قرآن پڑھو اور صوفیاء کرام نے لکھیا کہ اس مہینے نو بزرگان نے دین کہتے سی کہ یہ مہینہ حافظوں اور قاریوں کا مہینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور روزیاں دی فرضیت ہے نا جڑی اس مہینے چ نازل ہوئی روزیاں دی فرضیت اس مہینے چ نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود والی جڑی آیت ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما یہ بھی شعبان چ اتری شعبان چ نازل ہویا قرآن ہے ہن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بے شک آپ نے فرمایا جڑا بندہ اس مہینے دے ہر دن 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا رب ذوالجلال کچھ فرشتے مقرر فرمائے گا سبحان اللہ کی کرے گا کچھ فرشتے مقرر فرمائے گا جڑے دا درود لے کے سرکار دی بارگاہ چ لے جان گے سبحان اللہ حضور دی بارگاہ چ پیش فرمان گے جدوں پیش فرما لیں گے اللہ پہ فرمائے گا اے میرے فرشتیو جدا درود تسی پورا مہینہ میرے محبوب دی بارگاہ چ ہدیہ پیش کرتے رہے ہو نا تسی تے ہن اس بندے واسطے قیامت تک واسطے دعائے مغفرت کرتے رہو سبحان اللہ قیامت تک واسطے کی کرو مغفرت دی دعا کرو کوئی ایسا تے کام کرنا چاہیے کہ دنیا پچھوں فاتحہ نہ بھی پڑھے تے کوئی نہیں خیر فرشتے تے پڑھتے رہن اللہ سبحان اللہ آمین فرشتے تے تیرے واسطے مغفرت دی دعا کرتے رہن بے شک تے چار بندے جنہاں نوں رب بخشدا نہیں اس رات میں بے شک پہلا نام عورتاں دا ہے جڑے والدین دے نافرمان چاہیے ہے کہ رب بندے نو اپنے والدین کو معافی منگے کہ ابا جی اما جی میں معاف فرما دے دوسرا شراب دا عادی بندہ جڑا شراب دا عادی ہو اللہ ہر رحمت دا دروازہ اس رات کھل جاتا ہے لیکن والدین دے نافرمان واسطے شراب دے عادی واسطے اور جڑا مسلمان دوسرے مسلمان واسطے اپنے دل چ بغض رکھے کینہ رکھے او دے واسطے صرف رحمت دا ایک دروازہ کھلتا ہے اور وہ ایک دروازہ قیامت تک کھلا رہتا ہے حضور فرمایا اگر وہ بندہ شراب دا عادی
والدین دا نافرمان اور دوسرے مسلمان دے واسطے اپنے دل چ بغض کینہ رکھن والا مرن دے ٹائم بھی توبہ کر لے گا نا، وہ ایک دروازے تو ایسی توبہ رب تک پہنچے گی کہ رب وہ ساری خطاواں معاف فرما دے. سبحان اللہ. رب اتنا مہربان ہے تیرے تے میرے تے، بے شک 100 خطاؤں پہ بھی معافی ہے، کس قدر ہم پہ مہربان ہے وہ. بے شک. میاں صاحب نے کیا سی نا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے پردے پاون والا. رب پردے پا رہے. بے شک. فرمایا کہ سچی توبہ کرو. پھر آج کل ایک ٹرین چلے ہوا کہ میں صحیح تے بس جی مجھے معاف کر دیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں صحیح تے بس واٹس ایپ تے میں صحیح تے فیس بک تے گوگل تے یہ تو اس طرح معافی نہیں ہوتی. معافی وہ ہے جڑی کول جا کے تسی منگو. اے نہیں معافی کہ میسج تے تسی کہہ دیو. تانوں پتہ ہے کہ تسی اگلے نے میسج کیتا ہونا تو معاف کیتا بھی ہے کہ نہیں کیتا. بے شک. پھر میسج دا تے کام ہی نہیں ہے کوئی نہیں. جدو تسی اگلے دے سامنے جاؤ گے نا پھر نام ہی مندا ہے نا تسی کسے طریقے نال منا تے لاؤ گے نا. بے شک. جی میسج تے کیویں مناؤ گے؟ صرف فارمیٹس ہی پوری نہ کرو، جا کے دے نال چنگے طریقے نال معافی منگو. میسج تے پیر پھڑ سکدے؟ یہی تے گل ہے کیا بات. کہ آج اسی صرف بس کھانا پوری کرنی ہے، رسم ہی ہے نا، رسم ادا کرنی ہے، بس توبہ معافی منگ لے بس ٹھیک ہے. ایسا معافی نہیں ہوندی. معافی ہوندی ہے کہ اگلے دے کول جا کے جدوں تسی دا دل دکھایا سی تو میسج تے دکھایا سی نہیں. کیا بات. دل جدوں دکھایا سی تو تواڈے سامنے سی وہ بندہ. جی ہے. معافیاں میسیجاں تے، معافیاں فون تے بھی معافی نہ مانگ بلکہ وہ کول جا کے معافی مانگ. جس طرح بھی ہو سکے انہوں منا. جدوں اے مان گیا تے رب بھی مان گیا. بے شک. علامہ اقبال نے کیا سی بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اسی لیے میں کیا سی کہ ہم تیری بندگی نہیں کرتے، تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں. بے شک. رب دے بندیاں نہ پیار کرو، مخلوق نہ پیار کرو. جی یار کدوں اسی سمجھاں گے؟ ہر سال تقریراں تے پتہ نہیں کی کچھ، لیکن عمل نہیں. ضرورت ہے عمل نہیں. جی اللہ کریم اور اس رات کسی بندے نے بھی فضول وقت نہیں ضائع کرنا. انشاءاللہ ضرورت جو وقت گزارو. اپنے گھردیاں نوں بھی کہو کہ درود پاک پڑھو، قرآن دی تلاوت کرو، نفل پڑھو، صبح روزہ رکھو. پر حضور فرمایا کہ جدوں اس مہینے رب دے دربار چمن پیش کیتے جاندے نا تے حضور روزہ رکھیا ہوندا سی. فرمایا یا رسول اللہ تانوں سارے تو زیادہ روزے کیڑے مہینے دے پسند آ؟ حضور فرمایا مجھے تمام مہینوں سے زیادہ شعبان کے روزے زیادہ پسند ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کیوں؟ سبحان اللہ. فرمایا اس واسطے کہ اس مہینے چ عمل پیش ہوندے رب دی بارگاہ دے اندر تے مینوں خوشی ہوندی ہے کہ میں روزہ رکھیا ہوئے تے میرا عمل سبحان اللہ. رب دی دربار دے اندر روزہ بھی پیش ہوے. سبحان اللہ. حالانکہ حضور دے عمل اور حضور نوں روزہ نہ بھی رکھن شریعت تیرے تے میرے تے لاگو ہوندی بے ہے، شک. بے شک. لیکن عمل ہم گناہگاروں کے لیے. لیکن ساڈے واسطے دسیا کہ کوئی میری بھی امت روزہ رکھو، اپنی امت روزہ بھی رکھو، نماز پڑھو، عبادت کرو. اس رات ضائع وقت نہیں گزارنا. بے شک. بے شک ضائع وقت نہیں گزارنا. اپنے گھر والے نوں کوئی بیبیاں اگے بھی خدا دا ہاتھ جوڑ کے بیبیاں نوں منانا تے اونٹ نوں رکشے جے بنا ایک برابر ہی ہوندا ہے. اللہ کوئی شک نہیں. ہاں جی تے خدا دا نا ہی نہ بیبیاں نوں بھی کہنا کہ اج ڈرامہ نہ ویکھنا، اج ٹی وی دے نیڑے نہیں جانا. جی ہے خدا دا نا جے معافی منگو رب دے بارے وچ. بے شک ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں جی اگوں کہن گیا حکم نہ چلاؤ ساڈے تے. تانوں جے نے جنم دیتا وہ کون سی؟ عورت. عورت سی نا. جی ہے اچھا جی عورت سی ہو. بے شک اس واسطے تانوں جے نے جنم دیتا عورت سی تے تسی عورت دے محتاج عورت دے حکم کیوں چلاندے ہو؟ کیا واہ
ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਸੀ ਕੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਈ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਯਾਨੀ क़यामत तक पूरी इंसानियत औरत तो चलेगी ना जी है औरत जन्म देगी ना ऐसे मैं कहा तुसी उन्नी देर जन्म दे नहीं सकदियां जिन्नी देर बंदा वसीला समझ आ रही है ना मैं फोन में नहीं ओपनली डिस्कस नहीं कर सकता मैं जी आगे समझ आ रही है ना जिन्नी देर मर्द करीब ना जाए शफकत ना करें नहीं तो तुसी कच्चा बच्चा जम के भी खाओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾਓ ਗੱਲਾਂ जी है ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਦਿਲ ਚ ਹਯਾ ਹਾਂ ਦਿਲ ਚ ਹਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਚ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹੈ खुदा ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੱਥ ਦਰਬੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਹੀ ਨੇ अच्छा मैं कहा चलो ठीक हो गया सारी इंसानियत नूं औरत जन्म देगी कि सारियां दी जड़ी मां है वो कौन है हजरत हव्वा मैं कहा हजरत हव्वा नूं किहने जन्म दिता सी हजरत आदम ने जन्म दिता सी बेशक आदम चो तखलीक हुई सी मैं कहा अज गल दी समझ आई है ना रब ने हाकम क्यों बनाया मर्द नूं फरमाया अगर मर्द ना हुंदा ते औरत हुंदी ना बेशक सुभान अल्लाह फरमाया इसलिए मर्द नूं हाकम बना दिता बेशक इस लिए बनाया ओए तुसी जाके अपनी बैकग्राउंड ते देखो ना कि तेरी तखलीक कित्थों हुई है अल्लाह हजरत आदम तो हुई है आदम कौन सी मैं कहा कहंदी मर्द मैं कहा बकवास ना कर बेशक बकवास बंद रखना फिर अपनी तो हैं ठीक है औरत का तकद्दुस अमाल नहीं करते जी है जितनी औरत नूं इज्जत इस्लाम ने दी है कोई मतलब दे ही नहीं सकता नहीं दे सकता बेशक हैं जी बेशक इस्लाम नहीं सी ते इस औरत नूं जिंदा दबिया जा रहा जिंदा दबिया जा रहा दरगौर कीता जा रहा सी तारीफ ते उठा के देखो ना बेशक क्यों औरतां भुल गई आज और कुरान नूं असीं पसे पुष्ट सिट दिता कुरान असीं घर दे अंदर बरकत वास्ते रख लिया कर नहीं वसदा क्यों नहीं वसदा अक्सरियत तमाशे हो रहे हैं ये मेरी शादी हुई है मेरे हालात ने घर दे मामला ठीक नहीं घरेलू मामला ठीक नहीं मैं कहा अच्छा शादी जदों हुई सी ते की होया सी मेहंदी वाली रात गाने चले बरात वाली रात गाने चले शराबा ते पता नहीं ढोल टमके की कुछ होया ते जदों सुन्नत निकाह पढ़ी गई ढोलन लगे गड्डी च बहान लगे इस दुल्हन नूं फिर की कीता कुरान चक्या ते सिर ते रख दिता मैं क्या कुरान दे खिलाफ सारियां रस्मां कीतियां ते हुण कुरान सिर ते रख दिता पहले कुरान दे खिलाफ सारियां गल्लां हो गईयां बगावत कुरान ना करके हुण कुरान सिर ते रखण दा की फायदा है सिर्फ इहदी बरकत ही लैनी है तुसीं 3 दिन कुरान तुहाडे घर दे अंदर पिया बोल बोल के तुहानू कहंदा रहा कि काम ना करो ढोल ना बजाओ गाने ना लाओ लेकिन तुसी इहदी मन्नी नहीं मन्नी फिर इतराज ना करो कि मेरी बीवी ठीक नहीं मेरे सौरे ठीक नहीं क्या तेरी शादी सी तू की ठीक कीता सी नहीं जी ब्याह केड़ा रोज रोज होना है केड़ा रोज रोज होना है कोई नहीं मुंडिया शुक्ल मेला ला लो शुक्ल मेला ला लो केड़ा रोज रोज होना है अगो पिछले मानी फिर दूसरा किसी ने दाढ़ी रखी होवे ना ते ए मुंडा दाढ़ी कटा दे ते फिर हम रिश्ता देंगे मैं आज एक तुहानू जेड़े नई शादी हुई है नवी वो एक गल अपने दिल च बिठा लो दाढ़ी तुसी रखनी है और इंशाअल्लाह नियत करो कि रखनी है इंशाअल्लाह जेड़ा तुहानू कहे कि दाढ़ी लवा दो ते फिर रिश्ता देंगे ओनू तुसी जवाब पता की देना ओनू कहना कि अपनी कुड़ी दी टेंड करा दियो फिर रिश्ता लांगे फिर कुड़ी दी टेंड करा दियो ਅਸੀਂ दाढ़ी कटा देने आ हिम्मत है टेंड कराने दी कुड़ी दी नहीं जो टेंड कराने गया ते मोहल्लेदार भी कहणगे ओ ये की कीता पागल है कुड़ी टेंड करा दी थी एदी
یہ لگتا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تا ٹینڈ کرائیے یہ ذہن چ جمعہ یہ سر چ جمعہ پڑھیے سی تا ٹینڈ کرائیے گلاں کرن گے نا لوکی برادری بھی کرے گی نا گلاں کرے گی ان کا ٹینڈ کرا اپنی کڑی دی ہمت ہے تے داڑھی تے اعتراض کرن والے موزی آ اور ایسے بغیرت لوگ اکٹھے ہو گئے یار کہ داڑھی لوا دے کی یہ داڑھی تو چپ دی داڑھی نہیں جی یہ کہڑا عمر ہے داڑھی رکھن دی انہوں کہتے داڑھی رکھن دی عمر نہیں تے بیاہ دی عمر کیویں ہو گئی داڑھی دی عمر تے جدوں بندہ 15-16 سال دا ہو جائے عمر ہو جاندی ہے داڑھی دی بالغ ہو جائے بے شک جدوں آنی شروع ہو گئی پھر عمر ہے تے آئی ہے یہ عمر تو پہلے تے آندی نہیں ہوندی ایدی عمر نہ ہوئے تے آندی نہیں یہ آندی اپنے ٹائم تے بے شک کدی ٹائم تو پہلے بھی آئی ہے کسے دے نہیں جی یہ عمر ہی نہیں میں کہا عمر نہ ہوندی رب نوں نہیں سی پتا عمر نہیں ہے تے وال کیوں آ گئے دے اللہ رب تے اعتراض ہو گیا عمر نہیں ہے داڑھی رکھن دی میں کہا رب نوں نہیں پتا تینوں پتا لگ گیا کہ عمر نہیں ہے داڑھی رکھن دی بات وہی کہتا ہوں جسے سمجھتا ہوں حق سبحان اپنے بھی ہے ناراض مجھے سے بیگانے بھی خفا میں اقلع مسجد ہوں دہلیز کا فرزند سبحان اللہ بات وہی کہتا ہوں جسے سمجھتا ہوں حق سبحان اللہ کوئی ناراض ہوں تے ہو جائے میں دانے تے نہیں لینے کسی کو بے شک بے شک میری روٹی کسی دے کرو نہیں آندی میری مسیتوں بھی روٹی نہیں آندی رازق رب دی ذات بے شک تے جے میں ویکھاں میری روٹی مسیتوں آندی تے میں گل ہی نہ کرنا اللہ مینوں کوئی مدرسہ نہیں پال رہا مینوں کوئی مسجد نہیں پال رہی مینوں رب رسول دا کرم پال رہا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد 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 لبیک 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 ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور صحابیات بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر او کوئی روے نہ شک دے اندر صدیق دا پہلا نمبر یہ رسول بھی جنت جنتی جنتی بے شک بے شک سبحان اللہ اے ضرورت ہے اس چیز دی سانو اج بے شک اسی اپنے گھر دا ماحول سیدھا کریے بے شک بہت خلافات ود رہی ہیں جدوں بندہ دور ہو جائے نا دین تو تے پھر زمانہ انہوں نشت و نبود کر کے رکھ دیں کر دندا جڑا بندہ دین اسلام دے نال وابستہ رہے گا نا جی ہاں خدا دی قسم ہے زمانے دیاں رسوائیاں زمانے دیاں ٹینشناں دا کھ بھی نہیں بگاڑ سکتے بے نہیں شک لیکن سانو چاہیے کہ اسی اپنے اسلام دین دے نال مخلص ہو جائیے اللہ لیکن اسی مخلص دنیا نال مخلص ہاں دین نال نہیں مخلص بے شک کوئی شک اسی رابطہ قائم کرتے ہیں اپنے محلے دے ناظم دے نال یار کتے کام پہ جائے گا جی ہاں رابطہ قائم کرتے ہیں پنڈ دے چودھری دے نال کام پہ جائے گا رابطہ قائم کرتے ہیں فلان دے نال میرا ادنا بھی رابطہ ہوئے ادنا بھی ہوئے اے کام کرتا ہے میری دعا سلام ہونی چاہیے کام پہ سکتا ہے بجلی والے نال بھی ہوئے گیس والے نال بھی ہوئے میرا رابطہ کام پہ سکتا ہے مینوں میں کہا قبر دے اندر دے نوں کیدے نال کام دنیا تے تو سوچیا میرا کام محلے چ کام پہ گیا تے ناظم کو کرا لواں گے رابطہ قائم کر لیا گیس دا میٹر لوانا سی تو رابطہ قائم کر لیا میں کہ مدینے والے نے رابطہ قائم کیتا یا نہیں کیتا سوائے او دے تو قبر چ چھٹکارا اور کسے دات نہیں کرانا او دے نال تیرا کنا کا رابطہ ہے حشر کی بھی صرف قبر کی نہیں حشر صرف سی دنیا دا رابطے کرنا ہے اگلا بندہ ساڈے تے اعتراض بھی کرے نا تے اسی کہنے چلو چھڈو یار تے کو کھم لینا ہے جی ہائے افسوس کیا نہیں گل کردے سی یار کوئی نہیں کام کڑا کے دفع کر دیاں گے نو بے شک کہندے ایدا ہی ہوندا دنیا ہویا کہ نہیں اس طرح ایدا دنیا لیکن
محمد بوٹیا جھوٹا ہی جا کے سارا سچیاں کملی والے دیا جانے بے شک جڑیاں دنیا جی بھی اندیاں کام تے سچ بھی اندیاں کسے کام نہیں آنا تیرے قبر چ ویسے تیرے کام آنا ہے تے سید زہرا دے بابا کام سبحان اللہ سبحان اللہ بے اگر شک انہاں دے نال حضور دے نال رابطہ قائم کرو اپنا رابطہ صحابہ نہ قائم بے کرو شک بے شک اپنا رابطہ اہل بیت نہ قائم کر بے شک اہل اکرام نہ قائم کر صدیق اکبر نہ قائم بے کر شک فاروق اعظم نہ بنا سبحان تلق بنانا ہے تو مولا علی نہ بنا سبحان اللہ عثمان ہے جڑا تلق تیرے کام تے آوے نا بے شک بے شک تلق بنانا تے پیراں نے پیر حضرت شیخ عبد القادر نہ بنا بے شک تو دنیا دار جڑے کتے لوگ نے انہاں دا تلق بنایا ہویا اللہ اللہ جنہاں نوں پتہ ہی نہیں اسلام کی ہے تے دین کی ہے دین کی ہے ایک قدم تسی سوچو گے ایک جی ہویا مسئلہ وہ مستری کہہ رہے سی کہ بابا حج نہیں کیتا ہر ہون دے باوجود ہر آفر ہون دے باوجود کیوں نہیں کیتا کہ میں ایڈا ایک آج دی ہوئی کہ میں حج کہڑے منہ نہ کرن جاواں نہ پاپی تے گناہگار ہاں تے میں کہ انہیں تے کیتا ایک نیکی نو ظاہر کرن واسطے نیکی کرن واسطے وہ شرمندہ ہویا ہر کہ کرنی بھی نیکی ہے تے میں کہ ایتھے فیس بک تے واٹس ایپ تے ٹک ٹاک تے وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے تے انہوں نے نا 6 ਭਰਾ سی تے انہوں نے ایک بہن ہوئی ہے تے کروڑاں روپیہ انہوں نے خرچ کیتا ہیلی کاپٹر تے چڑھا کے بہن ہوئی بیگاں دے بیگ اتوں لٹائے ٹوٹلی میں کہ انہیں تے ایک نیکی کرن دی خاطر بھی شرمندہ ہوئے بابا خادم حسین رضوی تے میں کہ ایتھے ایک گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہو رہے پیسے بھی لٹا رہے ایک موبائل بھی لٹا رہے کروڑاں روپیہ پتہ نہیں کہڑے شہر میں اخبار چ پڑھیا موبائل بھی لٹا رہے بابا خادم حسین رضوی کنا ہو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین